السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کبوتر بازی کا شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ محترم سامعین، کبوتر بازی میں فائدے بہت کم ہیں، نقصان بہت زیادہ ہیں، مفاسد بھی بہت زیادہ ہیں، خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ چند خرابیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ دوسروں کے کبوتروں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہر وقت کبوتر باز اس ٹوہ میں رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے آدمی کا جو کبوتر ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو پکڑ لوں۔ سب سے بری بات ہے یہ کہ کسی کی چیز کو پکڑنا، اس کو اپنا مال سمجھنا، یہ سراسر ظلم ہے اور یہ سراسر غصب ہے، چوری ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے کبوتر کو پکڑ لیا ہے، غصب کر لیا ہے، تو وہ اس کے پاس آتا ہے، پیار سے کہتا ہے کہ میرا کبوتر واپس کر دو، لیکن اسی وقت ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، یہ تو ایک ان کا روزمرہ کا کام ہے۔ پھر یہ چھوٹوں سے بات بڑوں تک پہنچتی ہے، قبیلے کے قبیلے لڑائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، فساد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی سی ان باتوں پر، ان کبوتروں کی لڑائیوں پر۔ اس لیے سب سے پہلی خرابی تو اس کے اندر یہی پائی جاتی ہے کہ دوسروں کے کبوتروں کو پکڑا جاتا ہے، یہ سراسر ظلم ہے اور یہ غصب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں، ان کبوتروں کے اندر اتنی انہماک ہوتا ہے، اتنی مشغولیت ہوتی ہے، ان کو کسی بھی دینی فریضے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ان کو اذان کی پرواہ ہے، نہ ان کو نماز کی پرواہ ہے، کسی بھی فریضے کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ وہ اتنا ان کبوتروں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اہل حقوق کے جو حقوق ان لوگوں کے ذمے ہوتے ہیں، وہ ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے۔ اتنا کبوتروں کے اندر ان کو انہماک ہو جاتا ہے، اتنا مشغولیت ہو جاتی ہے کہ حقوق بھی سب کے چٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جو فریضہ ہے نماز وغیرہ، لیکن اس فریضے کی بھی ان کو فکر نہیں رہتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مکانات کی چھتوں پر بھی بہت زیادہ چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بے پردگی ہوتی ہے، دوسروں کی عزتوں کو تانک چھانک کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ رکتے نہیں ہیں، جس سے پڑوسیوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اہل محلہ کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات
لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ چھتوں پر چڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ کبوتروں کے اندر انہماک اتنی زیادہ ہوتا ہے، مشغولیت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چھتوں سے بھی گر جاتے ہیں، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، یا بازو ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ چھتوں پر چڑھنا، جس سے بے پردگی کا بھی خطرہ ہے اور پڑوسیوں کو بھی خواہ مخواہ میں تنگ کرنا ہے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ وہ کبوتروں کو بہت زیادہ ڈھیلے مارتے ہیں۔ بسا اوقات کبوتروں کو کم لگتے ہیں، جو ہے نا انسانوں کو لگتے ہیں، جانوروں کو لگتے ہیں۔ کبھی مرد کو جو ہے نا ڈھیلا لگ رہا ہے، کبھی عورت کو، کبھی بچے کو۔ اس سے جو ہے نا پڑوسیوں کو، گھر والوں کو، سب کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کبوتر بازی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شور ہے یہ بھی آلودگی پیدا کرتا ہے۔ سیٹیوں کا اتنا شور کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اس کی تلاوت میں خلل۔ الغرض سیٹیوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ بیمار آدمی بھی ان تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح جو نماز روزے کے اندر یا تلاوت کے اندر مشغول ہے، ایسے حضرات کو بھی ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں کبوتر بازی کے اندر۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کبوتر باز اس طریقے کے لوگ ہوں تو ان کو سب سے پہلے سمجھانا چاہیے، پیار سے منع کرنا چاہیے ان حرکتوں سے۔ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ایسے لوگوں کے کبوتروں کو ذبح کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کیا تھا کہ ایک کبوتر باز کے کبوتروں کو ذبح کروایا تھا۔ لیکن اگر ان خرابیوں سے آدمی اگر بچ جائے، فقط بچوں کے انس حاصل کرنے کی وجہ سے، ان کی انسیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کا دل لگا رہے، ان کے پیار کی وجہ سے، انس حاصل کرنے کی وجہ سے، اگر آپ نے کبوتر پال رکھے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر پرندے آپ نے پال رکھے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس پنجرے میں آپ نے ان کبوتروں کو یا دیگر پرندوں کو قید کیا ہوا ہے تو وہ تنگ نہ ہو، کشادہ ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح وقت پر ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کشادہ پنجرے میں پرندوں کو رکھتے ہو، وقت پر کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے ہو، بچوں کی انسیت کے لیے کوئی پرندے پال رکھتے ہو، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین، آپ نے جو ہے نا وہ کبوتر بازی کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔